Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त 5,32,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें तकरीबन 65,000 के करीब लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटों के दौरान 74 अफराद फौत हुए हैं कोरोना वायरस के सबब, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में अब तक जब से ये वायरस पाकिस्तान में फैला है 1395 अफराद की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में अप्रैल का पूरा महीना लॉकडाउन रहा। मार्च के एंड में सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया, पहल की, और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी यही किया, दूसरे सूबों ने भी यही किया। फिर ईद से तकरीबन एक हफ़्ता कबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे तमाम मार्केट्स, बाज़ारें खोल दी गईं, और अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। रोज़ाना के बुनियाद पे जो केसेस की तशख़ीस है उसका तनासुब बढ़ रहा है, उसकी शरह बढ़ रही है। और जब ये मार्केट्स, बाज़ारें खोली जा रही थी तो ये इस वादे के साथ खोली जा रही थी कि यहाँ पे SOPs पे अमल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन होती रहेगी, और उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे बड़े शहर में, आपको इन सारी SOPs की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी। आप शॉप्स में चले जाएं, इवन मैं आपको बताऊं कि आप डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं, आप उधर चले जाएं, आपको वहाँ पर भी इन SOPs की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी। कोई SOPs पे अमल दरामद ना हो सका, ना ही पॉसिबल है ऐसे मुआशरे में जहाँ लोगों की सोच में बहुत सी कंस्पिरेसीज़ हों, जहाँ पे कंस्पिरेसीज़ पे यकीन किया जा रहा हो, जहाँ पे हक़ाइक़ पे बात ना की जा रही हो, या हक़ाइक़ को लोग मानने के लिए तैयार ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम कोरोना पर ही बात करें। और जो लोग मानते नहीं हैं कि ये वायरस एग्ज़िस्ट करता है, जो लोग मानते नहीं हैं कि कोई मास्क पहनने से या ना पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग ये मानते हैं कि जी ये तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, हमें कुछ भी नहीं हो सकेगा, सिर्फ़ उन अफराद के लिए कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक मकामी काउंसलर, उनका आज इंतकाल हुआ, और कल उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की। उसमें से एक मेन चीज़ जो उन्होंने कही वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 दिन का मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी तकलीफ़ देह है। तो आप सब लोगों से दुआएं हैं कि आप लोग कोई जल्दबाज़ी ना करो। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी हैं तो यकीनी तौर पर सब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में भी रखें। मुराद अली शाह साहब, सईद साहब, नासिर साहब, सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, और यकीनन मैं एज़ ए चश्मदीद गवाह आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि आराम से अपने अपने घरों में बहुत एहतियात के साथ अपने बच्चों के साथ रहें, ताकि तकलीफ़ दे अवामिल से बच सकें। यकीनन आपकी थोड़ी सी एहतियात आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बहुत शुक्रिया। जल्दबाज़ी कोई दोस्त जल्दबाजी ना करें लॉकडाउन खुलवाने में, क्योंकि दूर से समझ में नहीं आती बात, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़, इससे बचना कितना ज़रूरी है, इससे एहतियात करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हुकूमत को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, और मे भी एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुकूमत को स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि ये स्प्रेड अब बढ़ रहा है। डेली 3,000 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 600 या 800 के करीब
آپ دیکھیں کہ مریضوں کی تشخیص ہو رہی ہے، اور اگر یہ نمبر بڑھ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے زیادہ لوگوں کی تشخیص ہو پائے گی اس پورے ایشو میں. اور ساتھ ساتھ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایس او پیز پہ عمل کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں، دھوئیں اگر ہم کسی ایسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں جو باہر سے گھر آتی ہے، بچوں کو محفوظ رکھیں. ہمارے دیہی علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں کہ کوئی خیال نہیں کیا جا رہا، لوگ مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، بچے ایسے گھوم رہے ہیں بغیر ماسک کے، کوئی کسی قسم کا خیال نہیں کیا جا رہا. تو دس از ویری سیڈ، انفارچونیٹ. اور ساتھ ساتھ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ظفر مرزا صاحب کی، اس میں انہوں نے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ جی ملک میں کوئی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسٹل ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کیپیبل ہے ابھی تک، لیکن اگر لوگوں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا اور لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار نہیں رکھا تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں مزید سختیاں کرنی پڑیں، مزید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. ایک تو ہو گیا یہ ایشو جو کرونا کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ہم ڈسکس کریں، کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ لاک ڈاؤن تھا تو لوگ محفوظ تھے، لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود تھی تو لوگ محفوظ تھے. اب بھی جو لاک ڈاؤن ہٹایا گیا ہے یا مارکیٹس کھولی گئی ہیں وتھ دس انسٹرکشن کہ احتیاط کریں، جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی سب کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وبا ابھی تک ہے، گلوبل پینڈیمک ابھی تک ہے، اور ہم نے خود کو محفوظ رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ کھل گیا ہے تو ہم بھول جائیں اور کاروبار زندگی چلتا رہے، تو اس سے نقصان ہوگا، زیادہ لوگوں کا نقصان ہوگا، اور ہمیں اس پر احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے. اب دوسرا جو ایشو آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ وزراء نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جی 12 مئی اور خاص طور پر عزیر بلوچ کی جو جی آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کو پبلک کیا جائے. بظاہر دیکھا جائے تو دونوں ویلڈ ڈیمانڈز ہیں، لیکن کیا یہ ڈیمانڈز پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو سکتی ہے یا پھر یہ واقعی میں جینون ڈیمانڈ ہے؟ کیونکہ وفاقی لیول پر جو رپورٹس پبلک کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ چینی کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی وہ پبلک کی گئی، اور یقیناً اس سے پاکستان تحریک انصاف کو حکومتی سطح پہ اپریسیشن بھی ملی. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے لیے وہ خبر تھوڑی خطرناک تھی. تو سیم ایز سندھ میں، کیونکہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرتی رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو جہاں تک عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی سامنے لانے کا سوال ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ماضی میں یہ پرسیپشن زد عام رہا ہے. جو خبریں چلی ہیں جے آئی ٹی سے، جو خبریں لیک ہوئیں، اس میں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات لگتے رہے. عزیر بلوچ کے ساتھ کنیکشنز کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں، یہ تک خبریں چلائی گئیں کہ جی تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، عزیر بلوچ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. لیکن عزیر بلوچ کو کنوکٹ کر دیا گیا اور بظاہر یہ میسج گیا کہ جی دس چیپٹر از کلوز، جسٹ لائک سہولت مرزا کو جس طرح کنوکٹ کر دیا گیا تھا، سزا سنا دی گئی تھی اور سزا پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. تو اس کے آگے کیا ہوا نو بڈی نوز. اور اس نے جو ریولیشنز کی، اور وہ ریولیشنز جب لیک ہوئیں تو نو بڈی پیڈ اٹینشن کے میڈیا میں خبریں چلیں کچھ دن، سیم لائک عزیر بلوچ کی بھی خبریں چلیں کچھ دن، اور اس کے بعد عزیر بلوچ ایک بھولا ہوا ماضی بن کر رہ گیا. لیکن ایک بار پھر عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو ٹیکنیکلی اٹ مائٹ بی پولیٹیکل ڈینٹ ٹو پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل ڈینٹ دینا چاہ رہی ہے. آلریڈی بہت سے یہاں پہ آبسٹیکلز ہوتے رہے ہیں سندھ کی حکومتی جماعت کو خاص طور پر بدنام کرنے کے حوالے سے. تو ونس اگین لوگوں کو ٹاک آف دا ٹاؤن کا موقع ملا، اور ڈیفینیٹلی وفاق میں پی ٹی آئی نے رپورٹس پبلک کی ہیں تو ان رپورٹس کا بھی سامنے آنا ضروری ہے. لیکن یہ ایک بار پھر سوچنا ضروری ہو گیا ہے کہ جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹیز تھیں وہ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہیں فیڈرل جو آپ کے منسٹر ہیں فار ہوم، جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں. تو علی زیدی صاحب شاید یہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے
کہ یہ رپورٹس پبلک کی جائیں. اور دوسری سانحہ بلدیہ اور 12 مئی کے حوالے سے بات ہوئی تو الٹرنیٹیولی ٹارگیٹ جو تھا وہ MQM ہی تھی, کیونکہ اس میں یہ پرسیپشن ہے اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ یہ خبریں میڈیا میں چلوائی گئیں کہ جی کون کون سانحہ بلدیہ میں ملوث تھے اور 12 مئی کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا. تو یہ شاید MQM کی طرف اشارہ تھا کہ میں بھی MQM کچھ مانگ رہی ہے تحریک انصاف سے جو کہ وہ دینے سے قاصر ہیں, یا میں بھی وہاں پہ کوئی انٹرنل ڈیڈ لاک ہے بٹوین بوتھ دا پارٹیز. اور ہمیشہ سے MQM کی جو ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے حکومتوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ دو آج کے ایک اہم ایشو ہماری ہیڈ لائن میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور جیسا کہ میں بار بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارا اگر YouTube سبسکرائب کریں گے اور بیل کا آئیکن دبائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ تک ہماری ہر ویڈیو وتھ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے گی. تو اس لیے سندھ پوسٹ کے اس پیج کو سبسکرائب کریں اور اس کلپ کو, اس پروگرام کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو پسند آیا ہو, اور اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. شوکت زرداری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.